دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو سو موٹو نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان جناب بندیال صاحب نے لیا، اور کیسے لیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ظاہر جج ہیں اور اعجاز الاحسن جو ہم خیال ججوں میں گویا سر فہرست ہیں بندیال صاحب کے بعد، تو انہوں نے ایک ارریلیونٹ کیس، یعنی ایک پولیس افسر کی تھانے دار لگوانے کی کوشش کی ہیرنگ جو تھی، اس میں یہ بھی ایک چیز نکال لی کہ ملک کو بہت خطرہ ہے کہ آئین جو ہے ادھر ادھر ہونے لگا ہے، تو آپ آج خود نوٹس لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے محرکات کیا ہیں، اور یہ اس کی جو تشکیل اور ترکیب ہے بینچ کی وہ کیسی ہے، اور اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ کیا کس قسم کا ورڈکٹ آنے کا امکان ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ شکیل شمسی صاحب نے کہا تھا کہ منصف کی انگلیوں کے نشان خنجروں پہ ہیں، منصف کی انگلیوں کے نشان خنجروں پہ ہیں، اب کوئی اپنے شہر میں قاتل نہیں رہا۔ دیکھیں، یہ جو خنجروں کے نشان ہیں، یہ جو خنجروں پر نشان ہیں، یہ کسی منصف کے ہیں۔ یہ بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ بندیال صاحب نے اور ان کے ٹاؤٹوں نے پیدا کیا، یقین کریں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی سبب اور کوئی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا اور پنجاب میں اپنی مرضی کی ایک ٹاؤٹ حکومت کو اسٹیبلش کیا، اور اس سے پھر آگے یہ گویا اس ایک ان کانسٹیٹیوشنل اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ کی گویا تفسیر ہے جو آج آپ بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر انہی کے ایما پر ظاہر ہے یہ ماما دیاں چی گل ہوندی ہے نا، یعنی اگر قاضی فائز عیسیٰ کوئی نوٹ لکھتے تو سو موٹو نہ ہوتا۔ لہذا یہ ماما دیاں دی گل ہے کہ مظاہر علی اکبر نوٹ لکھنا ہے، اعجاز الاحسن نوٹ لکھنا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کون ہے؟ بندیال صاحب۔ یعنی آپ ہی دونوں طرف ہیں، خود ہی منصف ہیں، خود ہی کوتوال ہیں، خود ہی وکیل ہیں، خود ہی سب کچھ ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں اس بینچ کی۔ یہ بینچ جو ہے وہ 9 ججز پر مشتمل ہے، جس کے سربراہ خود بندیال صاحب ہیں، اور باقی جو ہیں جسٹ فار دا سیک آف تذکرہ میں آپ کی خدمت میں ان کے نام عرض کر دیتا ہوں: اعجاز الاحسن اور سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور یحییٰ آفریدی، اور مظاہر علی اکبر نقوی، جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر، اور نواں نام ہے عطر من اللہ کا۔ اب اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو لوگ، یعنی یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ گویا ایک تشت ازبام ہے، گویا اشتہار لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی ہم خیالی کا، اور اپنے ایک خاص ڈائریکشن جو ان کی منصفی اور انصاف کا جو قبلہ و کعبہ ہے، وہ یا تو وہ زنان پارک زمان ہے یا زنان پارک، یا پھر وہ پنکی پیرنی کا آستانہ ہے، یا پھر ظاہر ہے جو سب کا قبلہ ہے کہ GHQ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ وہیں سے ان پر نورانیت اتری ہے کہ وہ بالآخر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ تو بہرحال یہ جو ان 9 ججز میں 5 تو سیدھے سادھے ہم خیال ہیں، جن کے سرخیل خود بندیال صاحب ہیں، اور اعجاز الاحسن ان کے بعد سب سے نمایاں نام ہے، اور منیب اختر صاحب بھی اسی علق کے آدمی ہیں، اور مظاہر علی اکبر نقوی تو گویا اللہ ان سے بھی سارے ہی اللہ ہیں، لیکن وہ بدنام زمانہ جج ہیں، اور وہ بھی بندیال صاحب کی چھتر چھایا تلے ہیں، اور آپ جانتے ہیں انہیں کہ وہ بھی گویا اس پاکستان کو خوار کرنے کا ایک سٹار ہیں وہ بھی۔ تو اسی طرح اور محمد علی مظہر صاحب ہیں، یہ گویا 5 نام ہیں۔ اب باقی جو 4 ہیں ان میں تو بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں منصور علی شاہ،
اور یا آفریدی، یعنی واقعتاً جج لگتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے آبزرویشنس میں، اور جمال خان مندوخیل بھی مناسب ہیں۔ اب عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک ڈیول صورتحال ہے کہ ایک طرف اصل میں وہ کوئی اوریجنل پسند نہیں ہے بندیال صاحب کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی اٹیمپٹ کی گئی اپنے جو پیٹی بھائی ان کو بھرتی کرنے کی اپنی پسند ناپسند کے مطابق، تو وہ اس میں عطر من اللہ کا لسٹ میں نام بھی نہیں تھا، اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں ان کا بھی نام تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی پہلی ترجیح نہیں ہے، لیکن چلو انہوں نے ان کو ٹالیریٹ کر لیا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہم خیالوں سے گویا مماثلت بھی رکھتا ہے، گویا مترادفات میں سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ٹھگ ہے، کذاب ہے بنی گالہ کا، جو آج کل زنان پارک میں بقول خواجہ صاحب خواجہ آصف کے چوہا وہ اپنے بل میں گھسا ہوا ہے، تو یہ اس کے گویا خاصے طرفدار ہیں، علمبردار ہیں، اور ان کو بغیر حاضر ہوئے بھی بڑے سنجیدہ کیسز میں بھی ضمانت دے دیتے ہیں، اور کبھی انکار ان کے کسی کیس میں بھی نہیں کرتے۔ تو ان کو خاص طور پر یہ بھی اسی قسم کے آبزرویشن دیتے ہیں ملتے جلتے کہ یہ کوئی یعنی بہت فالوئنگ ہے آپ کی، وغیرہ وغیرہ، گویا جو جرائم سے منسوب لوگ جو ملزم ہوتے ہیں عدالت میں، ان میں خان صاحب قذاب کی یہ بھی ستائش کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ 5 تو کلیئر ہیں، ہم خیال یعنی وہ وہی کریں گے جو ہونا ہے، اور 6 بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے، باقی 3 ہیں۔ اب 3 ہو سکتا ہے وہ بھی یعنی کسی خاص فیصلے میں کنکر کریں ان کے ساتھ، لیکن وہ اپنے ضمیر اور اپنے فہم کے مطابق کریں گے، اتفاقاً ان سے میچ کر جائے تو اور بات ہے، لیکن وہ کوئی ہم خیالوں میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اب اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہی ہے کہ جو اگر جس طرح موجودہ صورتحال میں اسمبلیز ختم ہوئی ہیں، خاص طور پر صوبائی اسمبلیاں، ظاہر ہے جب یہ طے ہوگا تو ساتھ ہی قومی کا بھی ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایشو اس وقت سب جوڈس نہیں ہے، زیر سماعت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایگزیکٹلی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، تو بہرحال یعنی اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور وہ بغیر گورنر کی کنسنٹ کے ہوتی ہے، یعنی 48 آورس کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے کہ جب چیف منسٹر ایڈوائز کرتا ہے، تو اگر 48 آورس میں گورنر اس پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ڈیزالو ہو جائے گی، اگر نہیں کرتا تو 48 آورس کے ایکسپائری پر وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ موجودہ قضیہ یہ ہے کہ اگر گورنر نے یہ نہیں کیا اور وہ آٹومیٹک ایز اے کنسیکوینس آف دی ایڈوائس آف دی چیف منسٹر ڈیزالو ہوئی ہے، تو اب کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروونشل اسمبلی کے جنرل انتخابات کے لیے ڈیٹ متعین کرے یا اس کا اعلان کرے؟ کیا گورنر کا یہ اختیار یا اس کی ڈیوٹی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے؟ کیا پریزیڈنٹ کی ڈیوٹی ہے؟ یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو یہ ایشو گویا وہاں پر سیٹل ہونا ہے کہ یہ اگر پروونشل اسمبلی سی ایم کی ایڈوائس پر بغیر گورنر کی اپروول کے ڈیزالو ہوتی ہے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے؟ گورنر نے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے، سپوز تھیوریٹیکلی الیکشن کمیشن نے، یا پریزیڈنٹ نے؟ ظاہر ہے موسٹ ریلیونٹ گورنر اور الیکشن کمیشن ہے، پریزیڈنٹ تو بالکل اس میں آؤٹ ہے، لیکن فار دا سیک آف ایکڈیمک ڈسکشن آبویسلی، کیونکہ انہوں نے بھی علوی صاحب نے اپنا لچ تلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 اپریل کو یا جو بھی ڈیٹ دی یہ الیکشن ہونے چاہیے، تو یہ باتیں طے ہوں گی۔ اب اس میں جو ایک پلین تھوڑا بہت شغف رکھتا ہے اور تھوڑا بہت بینٹ آف مائنڈ اس کا لیگل ہے، تو وہ اگر ان آرٹیکلس کو پڑھے اور الیکشن ایکٹ 2017 کے متعلقہ سیکشن کو پڑھے تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ قرینِ قیاس ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا گورنر ہوگا یا الیکشن کمیشن ہوگا،
اور کیونکہ ابہام صرف یہی ہے کہ گورنر کہتا ہے کہ میں نے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، آئین میں لکھا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو وہ تاریخ دے گا۔ الیکشن کمیشن کی ریڈنگ یہ ہے کہ یہ گورنر کا کام ہے، وہ کرے، ہم تو نہیں کرتے، اور یہی بات ان کی بھی ہے۔ تو گویا یہ سکم ہے ایک طرح سے واقعتاً آئین میں، تو اس پر ڈیسیژن ہونا ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی ظاہر ہے اس میں پولیٹکس انوالو ہے، اور اپوزیشن کی اسٹریٹجی یعنی خان قذاب کی بھی پولیٹکس انوالو ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پریگمیٹیکلی اگر سوچیں تو پاکستان کے حالات اس نہج پر ہیں۔ ماشاءاللہ قذابوں نے، پی ٹی آئی کے ٹھگوں نے اس ملک کا جو معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو گویا توڑ دیا پچھلے 4 سالوں میں، اور اس کو ریپیئر کرنے پر بہت محنت ہو رہی ہے، بڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ تو اتنے فائنینسز نہیں ہیں کہ عام انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے اب ہوں، اور پھر ظاہر ہے چند مہینوں کے بعد قومی اسمبلی کے ہوں، تو اس لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے۔ اسی لیے حکومتی اداروں نے یا ڈیفنس منسٹری یا انٹیریئر منسٹری یا سو ٹو سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے انکار کیا ہے یا معذرت کی ہے الیکشن کمیشن کی درخواست کے باوجود۔ لہذا ظاہر ہے ان کی یعنی اس ریفیوزل کا یا اس معذرت کا کئی معنی ہیں۔ ایک تو ایڈیکویٹ فائنینسز نہیں ہیں، اب کو پتہ ہے کہ اب تو پینشنیں اور تنخواہوں کو بھی کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، پرسنل پریویلیجز کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی معاملہ ہے اس میں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی سیکیورٹی کا ادارہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کے انعقاد میں مدد کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے تو اس کو اس کے علیحدہ پیسے ملتے ہیں، وہ صرف اسی تنخواہ پر کام نہیں کرتے وہاں پر جو آتے ہیں۔ پچھلے جس محکمے میں بھی وہ کام کرتے ہوں، پولنگ سٹاف سمیت اور سیکیورٹی پر متعین پولیس اور رینجرز اور جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہوں، وہ سب ایڈیشنل ظاہر محنت ہے تو وہ پیسے لیتے ہیں، اور وہ ظاہر خزانے سے آتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو معاشی پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ایک انسیٹلڈ صورتحال میں پھر جو بین الاقوامی ڈونرز ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو گھاس نہیں ڈالتے کہ یہاں تو کچھ پتہ نہیں ہے کون کیا ہے اور کہاں ہے اور کب کس نے گھر چلے جانا ہے۔ لہٰذا یہ پیچیدگیاں ہیں، اور ظاہر ہے ایک اور پیچیدگی یہ ہے کہ حکومت کی ریڈنگ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بڑے ان پلیزنٹ اور ان پاپولر فیصلے کیے ہیں اس مجبوری میں، تو ان کے امیڈیٹلی آفٹر اگر آپ الیکشن میں جائیں تو وہ ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن پر ہوں گے، جبکہ عمران خان کی طرف سے یہ ان کی یہ ریڈنگ ہے یا فہم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس عوام تو صرف اب انہی کے پاس ہی ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس تو ہے نہیں۔ ویسے یہ جیل بھرو تحریک میں 80-81 بندے گئے ہیں تو اس کے مطلب عوام تو انہی کے ساتھ ہی ہیں جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا آنے کا امکان ہے۔ فیصلہ کم و بیش یہ بات طے ہے کہ وہی آئے گا جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کردار جنہوں نے یہ نوٹ پٹ اپ کیا ہے چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ مہربانی فرمائی ہے، وہ ہمیشہ انہیں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لہذا فیصلہ موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا، اور امکان یہ ہے کہ جلدی ہو جائے گا، کہ کم و بیش اسی تاریخ کے ارد گرد جو پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہے، اگرچہ پریزیڈنٹ کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں، لیکن اس گرد ہی کہا جائے گا کہ آپ الیکشن کروا دیں۔ تو یہ یعنی موسٹ پروبیبلی یہی بات ہے۔ اب انلیس کہ کوئی ہڈن ہینڈ یا بڑا کوئی انقلابی قسم کا چینج آف ہارٹ ہو جائے بندیال صاحب اور ہم خیالوں میں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لہذا 90% یہی صورتحال ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ یہی کہیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ گورنر کا کام ہے، اور ساتھ ہی یہ کہیں گے کہ 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہے، حالانکہ آئین میں اس کا بھی ابہام ہے، لیکن پچھلے سالوں میں اگر دیکھیں تو 90 دنوں کے بعد بھی ہوئے ہیں اور ودن 90 دن بھی ہوئے ہیں، تو زیادہ امکان تو یہی ہے، یعنی انڈر لائنگ سینس تو یہ 90 دن میں ہونے چاہیے، انلیس کہ بڑی کوئی یعنی کیٹاکلزمک صورتحال ہے جس میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے الیکشن کا انعقاد۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر یہ ہم خیال اور غیر ہم خیال ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے،
اور ساتھ ہی داؤد محسن صاحب کا شعر کہ کچھ صفائی میں اپنی کہنا ہے، کچھ صفائی میں اپنی کہنا ہے، پر تیری منصفی سے ڈرتا ہوں. کچھ صفائی میں اپنی کہنا ہے، پر تیری منصفی سے ڈرتا ہوں. اس پروگرام کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اپنی نظم بھی پیش کروں گا اسی کنٹیکسٹ میں، جو ہم خیالوں کا کنٹیکسٹ ہے، تو وہ بھی ضرور سنیے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا ثواب ہے. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.